بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ میں، میری آل اولاد، میرے آباء و اجداد قربان۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے ہم نے زحمت دی ہے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو، اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے سود والے معاملے کے اوپر جس کے خلاف فیصلہ آ گیا اور ٹائم پیریڈ دیا گیا شرعی عدالت کی جانب سے، لیکن اس کے اوپر 4 بینک سے HBL اور اس کے ساتھ ساتھ UBL اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک، انہوں نے اس کے خلاف سٹے میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب سے کہ یہ جو معاملہ ہے سود ختم ہونے میں رکاوٹ کیا ہے، اور بھی بہت سے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کو ہم نے گزارش کی اور آپ نے اس اہم مسئلے پر ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں وقت دیا۔ میں سب سے پہلے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان سے سودی نظام ختم کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل، آپ کو پتا چند سال قبل پہلے بھی جب عدالتوں نے سودی نظام کو ختم کرنے کی ڈائریکشن دی تھی تو میاں محمد نواز شریف نے اس کے اوپر سٹے لے لیا تھا۔ وہ جو توق تھا اور وہ جو قباحت تھی، آج موقع تھا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایا احسان کیا، ان کو اقتدار دیا جو انبلیویبل، یعنی بڑا ناممکن لگتا ہے کچھ عرصہ قبل۔ آج موقع یہ تھا کہ وہ اس گناہ کا ازالہ اور تلافی کرتے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی حرکت کو ریپیٹ کرتے ہوئے دوبارہ نیشنل بینک کے ذریعے سٹے لینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ دکھ اور افسوس یہ ہے کہ جس پاکستان کے لا کے اندر قرارداد مقاصد شامل ہو اور جس کے آئین کے آرٹیکل 35 میں لکھا ہو کہ سود کو بتدریج ختم کیا جائے گا، وہاں پہ بھی ہمیں عدالتوں سے دوبارہ فیصلے لینے کی ضرورت ہے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیا اس کے اوپر بھی عدالتیں ہمیں ڈائریکشن دیں گی کہ یہ حلال ہے؟ پھر بھی ہم ایسی پسماندہ چلو قوم تھے، ہم نے عدالتوں سے فیصلے کروا لیے۔ 30 سال جماعت اسلامی نے اور مذہبی جماعتوں نے کیس لڑا وفاقی شرعی عدالت میں، اور اس نے اگر دے دیا، اس کے اوپر پھر سٹے لے کے پھر سپریم کورٹ کے اندر حکمران چلے گئے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے حکمرانوں کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو جس نام کے اوپر یہ اسٹیٹ اور ریاست بنی تھی، کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر یہ ریاست بنی، ہم اس کلمے سے مخلص ہی نہیں ہیں۔ ہم نے نعرہ لگا کے وطن تو حاصل کر لیا، لیکن ہم وہ جو ہے اصل نظریہ اور مشن بھول چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو پوری مسلم امہ کو اٹھانا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ سارے بھی سودی نظام پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ بھی سمجھتے کہ اس کے اندر تمام مسلم امہ کو، تمام اسلامی ممالک کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ پوری دنیا سودی نظام پہ چل رہی ہے۔ آپ ذرا لسٹ اٹھا کے دیکھیں، جاپان میں سودی نظام ہے، اسرائیل جو مذہب، بہرحال جو آسمانی مذاہب ہیں وہ 3 ہی ہے نا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں مذاہب میں سود حرام ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھوائیں تو ان کو پیسے رکھوانے کی حفاظت کی چارجز پڑے تو آپ کو پتا معیشت مضبوط ہوگی۔ یہ اسلامی دنیا کا بہرحال جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کسی حد تک اس لیے ویلڈ ہے کہ جو ہمارے لیے قاعدانہ کرنے والے ممالک ہیں ان میں بھی سودی بینکنگ موجود ہے، اگرچہ وہاں پہ حقیقت بات یہ بھی جائزہ لینا چاہیے بینک موجود ہے، لیکن وہاں پہ شرکت استثمار، یعنی جو آپس میں شراکت داری کا سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے۔ شرکت استثمار وہاں پہ ہوتے ہیں نا، کہ جیسے ہمارے پاکستان میں کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے اندر شیئرز ہوتے ہیں، وہاں اسلامی ممالک کے اندر جو عرب تاجر آپس میں مل کے جو ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایکچوئل وہ ادارے بینکوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ ادارے بینکوں سے زیادہ پروفٹ دیتے ہیں، اس لیے وہاں کا معاشرہ شرکوں میں جاتا ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ آج پاکستان میں بھی اس کی کسی نہ کسی حد تک آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرٹیز کے جتنے بھی بزنس ہیں، لوگ براہ راست بینکوں کی بجائے ان میں کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں نا کہ پراپرٹی بڑھ جائے گی۔ بنیادی طور پر ضمانت دینے والے لوگ معاشرے میں موجود ہوں، جیسے آپ نے بینکس موجود ہیں، لیکن ان کو بھی یہ ترمیم کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، ان بینکوں کو بلا دینا چاہیے، لیکن وہاں پہ متبادل نظام موجود ہے۔ کوئی آپ کو عرب کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر کوئی آپ کو ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو بینک میں پیسے رکھ کے ادھر سے سود لے رہا ہو۔ ہر بندہ وہاں پہ بزنس کر رہا ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، وہاں پہ کوئی سعودی آپ کو بینک میں سود کا نفع لیتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ مختلف پراپرٹیز کے اندر، مختلف بلڈنگوں کے اندر، مختلف شرکوں کے اندر انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے پروفٹ کا اور ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بینک کے پروفٹ سے بیش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اگر آپ مثال لے لیں
جی آپ 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ لیں، آپ کو کتنے پیسے مل جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، یہ کام ہی ہونے ہیں. آپ کوئی پراپرٹی خرید لیں وہ آپ کی بڑھ جائے گی. میں ایک عام فہم بات بتا رہا ہوں. آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ شراکت کریں، آپ کا بزنس پھلے گا پھولے گا. اور نہ بھی پھلے پھولے اللہ کے ہاں تو آپ سرگرو ہو جائیں گے نا. بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی تو ایک فیصلہ ہونا ہی ہے. یہاں آپ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ جیت جائیں گے. عارضی طور پہ آپ کا پیسہ اگر بڑھ بھی گیا ہے تو آپ کو کیا پتا آپ کے گھروں کے اندر کیسی کیسی بیماریاں اتر آئی ہیں. بڑی بے برکتی ہے سارے معاملے کے اندر. پورے پاکستان کی ڈائریکشن یہ آج کل جو مہنگائی کا اور معیشت کا تباہ کن حالات ہے ملک کے اندر، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود کی یہ جو ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی ایک نتیجہ ہے. آج یہ اعلان کرتے حکمران اخلاص نیت سے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ. آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اتنا سخت کیوں کہا گیا قرآن پاک میں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اتنا سخت کہا گیا ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی سود کی سنگینی اور کباہت ہے حقیقت میں، آپ پورے قرآن پاک کو اور حدیث طیبہ کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سود لکھنے والا، سود گواہ، سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے اندر کتنے بندوں کے اوپر، یعنی سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. پہلی بات یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات قرآن سے جو آپ نے بات کی ہے اس کی تشریح اگر آپ پڑھیں تو نیچے ائمہ محدثین حدیثیں لے کے آئے ہیں. 1 درہم سود لینے کا جو گناہ ہے وہ محرم رشتے دار کے ساتھ برائی 36 مرتبہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، 36 مرتبہ سگی ماں کے ساتھ میں برائی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سود کی اتنی سنگینی کیوں ہے. بنیادی طور پہ سود ایسا استحصال ہے اور ایسا ایک سور ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چوری نظر آ رہی ہے، ڈکیتی نظر آ رہی ہے. پورا معاشرہ سود سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ سود سے زیادہ استحصال نہیں. پیسوں کا کرایہ، جس کے پاس چند ٹکے آگے وہ تو پیسوں کا کرایہ لینا شروع کر دے گا، وہ تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا تو استحصال ہو گیا. اس کے دل کے اندر یہ حیوانی جذبات اٹھیں گے کہ فلاں کے پاس تو لگی تھی گاڑی بھی ہے، فلاں کے پاس تو لگی تھی کوٹھی بھی ہے، میں بھی چوری کروں، میں بھی ڈکیتی کروں. وہ کون سا حلال کھا رہا ہے؟ سود کون سا حلال ہے؟ ہم یہ افسوس یہ ہے ہمیں کہ ہم قربانی ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ بے عیب جانور ہو، بے عیب جانور ہو، اور جانور بے عیب ہو، کمائی کا حصہ ہی حرام کی ہو، سود کی محنت شامل ہو، وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. علامہ صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس متبادل نظام موجود نہیں ہے اور وہ سودی نظام ختم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ متبادل نظام کے اوپر کیا علماء صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکے، بات پھیلا نہیں سکے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایمانداری سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. 1200 برس مسلمان حاکم رہے ہیں. آج تک کوئی اسلامی ریاست، کوئی ایک، میں گارنٹی سے آپ کو دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر، ہاں میں مانتا ہوں بادشاہوں کے اوپر، ان کے خلیفاؤں کے اوپر، ان کے خلفاء کے اوپر، ان کے جو سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے جی، یہ ایسے تھے جی، ان کے حرم تھے جی، یہ یاش تھے جی. آج تک کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ غریب تھی. یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں معیشت ہے ہی نہیں، اور دین کے اندر پورا نظام میں معیشت ہے. یہ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں متبادل نظام دیں. متبادل نظام ہم نے دینا ہے؟ متبادل نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال دے کے جا چکے ہیں. آپ جاہل ہیں جو اس سے غافل ہیں. آپ کو اسلامی نظام معیشت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اسلامی نظام معیشت کے خد و خال پتہ نہیں ہے. پورے کا پورا متبادل نظام موجود ہے. اسامہ بھائی یہ سب سے بڑی عجیب قسم کی لاجک ہے. جی متبادل کیا ہے؟ اور متبادل آپ کو بینک کی جگہ ہم بینک دیں، آپ اس کو متبادل سمجھیں گے؟ آپ اسلامی نظام معیشت پوری کا پورے کو اپنا کے دیکھ لیں. ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں 1200 کوئی ریاست غریب نہیں تھی، تو کیا اسلامی نظام معیشت کا ہے یا نہیں تھا؟ آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارے ملک کے اندر آپ یہ حساب لگا لیں کہ بجلی مہنگی، پانی مہنگا، گیس مہنگی. اسلامی معیشت کا جو پہلا اصول یہ ہے کہ ریاست یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اسلامی ریاست ہو تو وہ آپ سے 1 روپیہ کمائے گی نہیں، آپ کا سبسیڈائز ضرور کرے گی.
अगर वो 1 रुपया भी आपसे ना कमाएगी तो आपकी तो पैदावार मुल्क की इतनी बढ़ जाएगी, आप कंपटीशन कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। चाइना मॉडल देख लें, चाइना का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया के अंदर आज एक्सपोर्ट कर रहा है। किस बुनियाद के ऊपर? क्योंकि उनकी लागत कम आ रही है चीजों की। लागत कैसे कम आएगी? हमारे पाकिस्तान में जब बिजली का बिल महंगा है, गैस का बिल महंगा है, पानी का बिल महंगा है, तो लागत चीजों की कम होगी। अगर ये कम करेंगे तो आपका पाकिस्तान एक्सपोर्ट के जरिए रियासत का हर फर्द इस्लामी निज़ाम मईशत में रियासत का हर फर्द रियासत का एक किस्म का हिस्सा होता है और वो रियासत को पैसे कमा के दे रहा होता है। हमने कोई चीज पढ़ी नहीं। आप ये इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से मैं आपके भी ये कहता हूँ, ये पूरी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 70 साल में हर निज़ाम आजमा लिया। ये 5 साल इस्लामी तलबा को ये निज़ाम मईशत हवाले करके देख लें, आप देख लें हमारे पास मुतबादला है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब, आपने हमें वक्त नवाजा। बड़े अहम मौजू के ऊपर हमने आपसे गुफ्तगू की और मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हुआ है। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बात की है कि स्टे पहली दफ़ा ये लेके आए थे जब शहरी अदालत का फैसला आया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आपने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ये मौका था कि वो इस सूद से जान छुड़वा दें, पाकिस्तान की सूदी निज़ाम से जान छुड़वा दें, लेकिन दोनों ने अपना रोल प्ले नहीं किया और बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया नवाज शरीफ साहब ने। और दूसरी बात जो आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि ये एक दरहम सूद लेने वाला ऐसे है जैसे मतलब आप सुन ही चुके हैं कि अपनी सगी माँ के साथ जो है वो कई मर्तबा बुराई करने के बराबर है, मुतरादिफ है, उसका गुनाह इतना ज़्यादा है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, तमाम लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि सूद से बचें, सूद के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए और तमाम मकतब फ़िक्र को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है जापान और इजराइल की कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जो सूदी निज़ाम के ऊपर नहीं चल रहे। और आप देखें इजराइल के बारे में बात की, लेकिन जापान के अंदर तो ये मुस्लिम मुल्क तो नहीं है वो कि वहाँ पर इससे बचना चाहते हैं। तो इकॉनमी कैसे चलनी है, मईशत कैसे चलनी है, एक तो आपको लॉजिकल आज बातें बताई हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है, अल्लाह के फैसलों के अंदर, अल्लाह के हुक्म के अंदर जब आप उनको मानते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके अंदर एक बरकत रख देते हैं। तो वो लोग जो सूदी कारोबार कर रहे हैं, वो लोग जो सूद के पैसों से कारोबार कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ा अहम पैगाम है कि एक दफ़ा आप एक तवक्कल करके देखें अल्लाह ताला की ज़ात पे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके कारोबार के अंदर, आप दूसरा काम कर रहे हैं तो उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालेगी, अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी इससे। तो हमें इस्लाम की हदें नहीं फैलानी चाहिए, हमें वो हदें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। यही वजह है कि आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि हम इस्लामी कवानीन को, इस्लामी फ़ैसलों को, इस्लामी अहकामात को मानने से इनकारी हैं। तो ये हुकूमतों की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बाद वो बैंक्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी आप अगर इस्लामिक बैंकिंग ट्रू सेंस के अंदर उसके अंदर आते हैं तो इससे अच्छा निज़ाम हो नहीं सकता जो इस्लाम ने दिया हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से जो सूद के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो एक आम आदमी के बारे में होगा। गाड़ियाँ जो किस्तों पे लेते हैं उसके ऊपर सूद होता है या नहीं होता, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बैंक से सूद के ऊपर पैसे ले रहे हैं, आपको गुनाह होता है या नहीं होता। और उसके साथ साथ आप अगर कोई शख्स कंपनी का मालिक है और वो सूद खा रहा है, ले रहा है, उसके कारोबार के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या गुनाह होगा या नहीं होगा। ये तमाम सूरत हाल हम दोबारा ज़हमत देंगे अल्लामा शाम इलाही ज़हीर साहब को और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी क्लियर हों। अगर हम लोग भी किसी चीज़ के अंदर गलत हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत कुछ आज भी सीखने सिखाने का मौका मिला होगा। मुझे द वॉच के प्लेटफॉर्म से उसामा तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।